ہر بندہ کہندا میں حضور دا غلام ہاں، کوئی کہندا میں حسین دا خادم ہاں۔ ہر بندہ دا اس گل دا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن ماضی قریب وچ ایک ایسی ہستی اس سرزمین تو اٹھ گئی کہ جنہیں اس گھر نال حضور نال اذ کر کے وفا کر کے گئے کہ پوری کائنات اس گل دی گواہ ہے کہ پوری کائنات کو جنات چاہے جدا نام بابا خادم حسین رضوی اس مرد مجاہدی عظمت کو قربان جاواں کہ جنہیں حضور دی عزت تے عظمت تے پہرا دیتا کہ جن ناب دا خادم حسین سی تے اب انہوں نے اذ کر کے اپنی غلامی دا حق ادا کیتا کہ لاہور دی سرزمین ویکھیا کہ ایڈا بڑا جنازہ کسے دا ہویا ہی نہیں تے میں آپ دی بار کے چار لینا پیش کر کے حضور کو بلند دعوت دیاں گا کہ آج بھی تسی اگر چاہندے ہو بابا جی کہندے سی اگر چاہندے ہو کہ جنازے بڑے حکمران نہیں ہوندے نہ پیسے ہوندے جنازے بڑے حضور دی غلامی دا تے شہر نے قلم چکیا چار لینا پیش کرنا چاہنا کہ گیا چھوڑ اسیر ہے دلاں وچ جاگیر حسین دا خادم گیا چھوڑ اسیر ہے دلاں وچ جاگیر حسین دا خادم جڑا پیر میر علی دے مشن دی تصویر حسین دا خادم چاہے کپیا نک مرزیاں دا شمشیر حسین دا خادم اسلام کی غیرت دس گیا ہے میرے پیر حسین دا خادم اسلام کی غیرت دس گیا ہے میرے پیر حسین دا خادم میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزار ہوں پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی شدادہ غوث جلی صاحبزادہ حضور قبلہ پیر سید عزیر عبداللہ شاہ صاحب قادری مشہدی دامت برکات ملالیہ بڑے ادب سے آپ کی بارگاہ میں آج گزار ہوں کہ اپنے مواج حسنہ سے ہمارے قلوب و ذہن کو مستفید فرمائیں آپ کا نام کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے بس اب میں نے اپنی طور پر اپنے برکت کے لیے تاکہ ان کا پاک نام لے سکوں اس لیے میں نے ان کا نام پھر بلایا ہے ایک بار پھر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے عشق کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے گا نعرہ تکبیر جنہیں سارے دوست اپنے ہاتھوں اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سلام بحضور خیر الانام انہیں تذکرہ ہوندہ پہ آئی مولا کائنات حضرت علی دا اسے حوالے نال کچھ معروضات توڑے سامنے پیش کردہ پہ آن ایک معروضہ جڑا کہ بہت زیادہ آج کل جس سے شدت دے نال بحث ہوندی پئی ہے علمی میدانہ دے وچ اس دی توڑے سامنے کچھ گلاں کرنا چاہنا واقعہ ہے حضرت علی دی ولادت کعبے دے وچ جن دی وجہ تو آپ دا نا ہے مولود کعبہ تے پچھلے 50-60 سال دے وچ اس دے خلاف بہت کچھ لکھیا گیا ہے یعنی ساڈی تاریخ دے وچ حضرت علی دی پیدائش کعبے دے وچ ایک منی ہوئی چیز آئی لیکن پچھلے 50-60-70 سال دے وچ ایک پوری تحریک اٹھی ہے کہ جیڑی اس گل دا انکار کر دی ہے کہ حضرت علی دی پیدائش کعبے دے وچ ہوئی ہے سب کو پہلے تو گل یہ ہے کہ نہ اسی اتھے آسے تے نہ جیڑے اس دے خلاف لکھ دے بن وہ اتھے ہیں جدن حضرت علی جمع ہے یہ سب کو پہلے تو ایک ہوا دی لڑائی ہے جتنی مرضی لڑی جاؤ سب کو پہلے مسئلہ یہ ہے کہ جیڑا بھی مقرر ہے اگر اس دا علمی تحقیق مکمل نہیں جو فضول گلاں کر سی تاریخ ایسی شے نہیں کہ جنوں تسی تے میں ثابت کر سکیے یہ گل میری یاد رکھے جو ہویا ہے
نہ اسی انہوں ثابت کر سکتے ہیں نہ انہوں جھٹلا سکتے ہیں. اسی ویکھنا ہے کہ شواہد کی آندے جیڑی پچھلی 1400 سال دی اسلامی تاریخ ہے ان دے وچ اکثریت دا رائے کی ہے. اسی صرف اس حد تک جا سکتے ہیں. اس تو بعد کوئی آکھے کہ نہیں جی میں تا یقین نہ لاگ سکتا کہ یہ کام ہوئے ہے تے دو آکھے میں یقین نہ لاگ سکتا ہے کام نہیں ہویا. دو میں کوڑن گل کرنی چاہیے حق. بندہ جس وقوع دا شاہد نہ ہوئے ان دے بارے اتنی ہی گل کرنی چاہیے جتنی سنی ہوئی ہوئے. اپنی مرضی اپنے جذبات اپنی جگہ تے لیکن حقیقت اپنی جگہ تے. سب کو پہلے اسا یہ دیکھنا ہے کہ حضرت علی دا کعبے دے وچ پیدا ہونا اس گل نو مندا کون ہے؟ تاریخ دے وچ حدیث دے وچ کس نے یہ گل لکھی ہے؟ اگر یہ بھی نہیں پتا ہوں میں جس کتاب کی گل کرتا پہ میں وہ حوالہ نہیں دیتا. میرا کبھی بھی مقصد تنقید نہیں کرنا ہوتا کسی بھی کلمہ گو تے. لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ جناب یہ سب موضوع روایتیں ہیں. محدثہ دے ہاں حضرت علی دا کعبے دے وچ پیدا ہونا بالکل ثابت شدہ امر ہی نہیں. پتہ نہیں کیڑی حدیث دی کتابیں پڑھ دیں مولانا صاحب. میں ہوں تھوڑے سامنے 5-6 ریفرنس رکھدا پیا کہ میں کوشش اے کرنا ہاں جس ویلے بھی اپنی تقریر دے وچ ثبوت دے طور تے کوئی چیز پیش کراں کہ وہ میرے مسلک دے کسے بندے دی نہ ہوئے. اپنے گھر تو سارے سچے ہوندے نا. سنی بھی اپنے گھر سچے تے بھابی بھی سچے تے دیوبندی بھی سچے تے شیعہ بھی سچے وہ تو سارے سچے ہوندے. گل تو یہ ہے کہ گل او کریے کہ مخالف دھڑا انہوں منے. شہادت مخالف دھڑے چوں آوے گل او زیادہ مزیدار ہوندی. اپنے کو تو سارے میاں مٹھو ہوندے. اے جڑے عالم ہیں نا میں کیونکہ ساڈا مدرسہ بھی ہے تے یونیورسٹی بھی ہے تے میرا اونج بھی بڑے اداریاں دے نال تعلق ہے. اے آپ ہی مولوی لگی رکھ دین کسی دی تعریف کیتی تے پھر آپ ہی کہ فلاں آدمی نے یہ کہا اوے فلاں دا بچے آ او فلاں بندہ تے ہے تیرے مسلک دا اس نے تیری تائید دی گل کرنی ہے. گل تے ہے تحقیق کر ویکھ دوے کی آندے سارے کلمہ گو ہیں نا. باویں جڑے بھی مسلک دے ہون سارے کلمہ گو ہیں. سارے دی گل پڑھنی ہے نا. صرف اپنے منہ میاں مٹھو تو نہیں نا بننا. سبحان اللہ. تواڈے سامنے نا رکھیندا پیا جنہاں دا میرے مسلک نال دور دور تک تعلق ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حاکم نیشاپوری محدثہ دا پیو ہے. کیا بات ہے. محدثہ دا امام ہے. بخاری مسلم تو بعد ایسے ہاتھ ستہ تو بعد سب کل بڑی کتاب مستدرک للحاکم ہے. آپ مستدرک للحاکم دے وچ باب مناقب امیر المومنین دے وچ نقل کرتے ہیں کہ مسلمان محدثاں دے ہاں تواتر نال ثابت ہے کہ حضرت علی دی پیدائش کعبے دے وچ ہوئی ہے. سبحان اللہ. یہ کتاب آج نہیں لکھی گئی. آج مولوی چاں کریں دے پڑھیں. یہ کتاب 1000 سال پہلے لکھی گئی حدیث دی کتاب. ان دی یہ تحریر توڑے سامنے پڑھی ہے. اچھا ساڑھے علاقے دا سب کو بڑا محدث کون ہے؟ برے صغیر دا پچھلے 200 سال دے وچ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کول بڑا محدث کوئی نہیں آیا. تے او ساڈے مسلک دا بندہ کوئی نہیں. دیوبندیاں دا بندہ ہے. اپنی کتاب دے وچ یا کہ پڑھ لوے ہے انہوں نے امام زین العابدین تو حدیث روایت کیتی ہے. تے آپ فرمائندے ہیں کہ حضرت ابو طالب دی بیگم فاطمہ بنت اسد یعنی حضرت علی دی والدہ آپ حاملہ ہیں 9 مہینے گزر گئے. آپ نو درد شروع ہو گیا 3 دن بچہ نہ ہی ہوتا. درد ہوئے بچہ نہ ہوئے. حکیم ڈر گئے دائیاں ڈر گئیاں. انہاں کہ مائی دا بچنا مشکل ہے. حضرت ابو طالب انہوں نے لے کے خانہ کعبہ گئے. فرمایا جا کے اللہ کو دعا کرنے ہیں. اے کون لکھتا پہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. میرے مسلک دا بندہ کوئی نہیں. خیر میرا تو اپنا کو مسلک ہے ہی کوئی نا. میں تو فقیران دا فقیر ہاں. فقیران دے کوئی مسلک نہیں ہوندے. سارے ہی اللہ دی مخلوق ہوندی ہے تے سارے نال پیار ہوندا ہے انہاں. لیکن بہرحال ایک سنی مسلک دا دے وچ پیدا ہوئے ہاں. میں اپنے مسلک دی گل نہیں کرتا پیا. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دی کتاب ہے. فرمائندے ہیں کہ وہ لے کے گئے حضرت ابو طالب اپنی بیگم نو تے جس ویلے کعبہ دا طواف کریندے بندے آئے تے انہاں نو درد اٹھیا. اس ویلے انہاں آکھیا کدے جاویے تے حضرت ابو طالب نے آکھیا کعبے دے وچ وڑ جا. سبحان اللہ. کہ اتنے تنہائی ہے تے اتھے حضرت علی دی پیدائش ہوئی. اے کہندی کتاب ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. انہاں دے والد شاہ ولی اللہ وہ بھی ساڑھے حق دے کوئی نہیں. ساڑھے بڑے مخالف ہیں. لوگوں نے بھی کوئی نہیں پتا ہوتا.
شاہ ولی اللہ نہ ہے تو سارے سمجھتے ہیں وہ بھی ولیاں دا منن والا ہے، کوئی نہیں منیاں دے جے منن والے۔ شاہ ولی اللہ فرمائدے ہیں اپنی کتاب دے وچ لکھدے ہیں کہ حضرت علی دا کعبے دے وچ پیدا ہونا ساڈے مسلک وچ ثابت ہے، نہ انہاں تو پہلے کوئی کعبے وچ پیدا ہویا تے قیامت تک انہاں تو بعد بھی کوئی کعبے وچ پیدا نہ ہو سی ہے۔ شاہ ولی اللہ دے شاہ ولی اللہ آ گئے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آ گئے، حاکم آ گئے، ہن لو جی ساڈا سب کل بڑا مخالف ابن جوزی۔ ابن جوزی اپنی کتاب وچ لکھدا ہے کہ حضرت علی دا کعبے دے وچ پیدا ہون دا جڑا انکار کرے ساڈے نزدیک انہوں حدیث دا کوئی علم کوئی انہوں کوئی نہیں پتا حدیث کے انہوں آتا ہے۔ اے ابن جوزی آتا ہے جڑا صوفیاں دا سخت دشمن ہے۔ اچھا علامہ ابن صباغ مالکی، لو جی مالکیاں دا تھم بھی نے، میں حنفیاں دی بھی گل نہیں کرنا پا، مالکیاں دا تھم بھی آپ فرمائندے ہیں حضرت علی دا جمعے دے دن کعبے دے وچ پیدا ہونا مالکی مسلک دے نظریے نال ثابت ہے۔ شمس الدین ذہبی انہاں دی کتاب تلخیص مستدرک آپ فرمائندے ہیں کہ جیڑا حضرت علی دا کعبے دے وچ پیدا ہونا نہیں منگا اسی انہوں عالم نہیں گنتے۔ اے ہن میں 7 شہادتاں دیتی ہیں، 7 طواف پورے ہو گئے نا کعبے دے، 7 شہادتاں دیتی ہیں، اور میاں اسی کوئی جذبات چاہ کے نہیں آنے ہیں کہ حضرت علی کعبے وچ پیدا ہوئے، اے تاریخی شواہد ہے۔ ہن اے ایک مصنف نے کتاب لکھی ہے پچھلے سال، ہن مسلمان بھی عجیب پیچیدہ مزاج دی قوم بن گئی ہے، مطلب کیونکہ جیڑی قوم جس ویلے ڈگدی ہے نا زوال تے ہوندی ہے اس ویلے بڑے اچھے ہاتھ مرندی۔ انہوں نے عجیب و غریب گلاں لکھی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اسی روایتاں پہلے وہ لکھ دیں کہ ہاں ہاں اے بڑے لوگوں نے روایت کیتی ہے کہ حضرت علی کعبے وچ پیدا ہوئے، لیکن جی اگر میں انہوں مان لواں تو ان دے نال میرا ایمان خراب ہوتا ہے۔ اچھا بھی ایمان کیوں خراب ہوتا ہے تھوڑا؟ وہ دلیلیں دیتے ہیں کہ کعبے وچ پیدا ہونا بہت بڑی فضیلت ہے، کوئی نہیں جمعہ کعبے دے وچ، کعبے دے وچ پیدا ہونا بہت بڑی فضیلت ہے۔ اگر اسی مان لگیے کہ حضرت علی کعبے وچ پیدا ہوئے تو ایسا تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ حضور اپنے گھر وچ پیدا ہوئے اپنی ماں دے، کعبے وچ پیدا نہیں ہوئے۔ ان کا مطلب ہے کہ اسی حضرت علی نو حضور تو بھی بتا دیتا ہے۔ ہوں اے انہوں نے دلیل پیش کی ہے، جڑے سادہ لوگ ہوندے نا عوام ہوندے یہ جی دلیلوں کے چکر چ آ جاتے، علمی بندے واسطے یہ دلیل کوئی نہیں، بالکل بیکار۔ اور میں اس دلیل کا رد کریندا پیا، اس کتاب دی اس دلیل کا رد کریندا پیا، ذرا توجہ نال میری گل سنیں۔ دلیل یہ دتی گئی ہے کہ اگر حضرت علی نو مان لویے کہ کعبے وچ پیدا ہوئے تو پھر اے بھی منیے کہ حضور کعبے وچ پیدا نہیں ہوئے، تو اسی یہ اکسائیں کہ اللہ نے اس شان دے وچ علی نو مصطفیٰ تو معاذ اللہ بڑھا دیتا، کیونکہ اے ساڈے اولیاء دی کتاباں دے وچ اے درج ہے کہ حضرت علی نو اللہ نے کعبے دے وچ کیوں پیدا کروایا۔ وہ آدھے ہیں اس پاروں کہ کعبہ ایک مقدس مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات نو بکھامنا آئی کہ جویں میرا کعبہ مقدس ہے ایویں او بچہ مقدس ہے جڑا کعبے دے وچ جمبیندا پیا۔ فرمائندے ہیں کیونکہ کعبہ عظیم ہے، حضرت علی دی عظمت نو ثابت کرن واسطے اللہ تعالیٰ نے کعبے دے وچ پیدا فرمایا تاکہ کعبے دی عظمت دا اثر علی دے اوتے پوے۔ کعبہ کیونکہ تمام مسلمانوں دا مرجع ہے، جیڑے بھی مسلک تو ہومن سارے ان دے پاسے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علی نو کعبے اس پر جمایا کہ جیڑے بھی مسلک دا ہیں منہ تیرا علی دے پاسے ہونا چاہیے۔ یہ مطلب مشائخ نے یہ گلاں لکھی ہے۔ ہن اس انہاں گلاں نو لیندے ہیں مصنف تے آندے ہیں کہ اس دا مطلب ہے کہ حضرت علی دا مقام حضور کول ود گیا۔ بڑا پیچیدہ مزاج ہے بھئی مسلمان دا،
میں جتنی عجیب اسلامی عالم ویکھن نا، میں انٹرنیشنل فورم کا بندہ ہاں، میرا عیسائی علماء نال بھی رابطہ ہے، یہودی علماء دے نال بھی رابطہ ہے، ہندوؤں دے علماء دے نال بھی رابطہ ہے، جتنے مرض مسلمان عالم نو ہیں میں یقین نال دس سکتا کسی اور مذہب دے عالم نو، یعنی ہن ایک گل ویکھو کتھوں کڈیندا پیا، کیونکہ تاریخی طور تے حضرت علی دا کعبے دے وچ پیدا ہونا ثابت ہوندا پیا، ہن وہ توجیہ یہ بیان کردا پیا کہ اگر میں مان لواں کہ حضرت علی کعبے چ پیدا ہوئے تے حضور کعبے چ نہیں پیدا ہوئے تے اس دا مطلب ہے حضرت علی دا معاذ اللہ مقام حضور کول ود گیا، اور نہیں وہ چبلا مارن والے آ۔ سبحان اللہ، ہن علی دے پتر کول سن، سبحان اللہ، مرتبہ بلند ہونا، میں مننا کہ کعبے چ پیدا ہونا بہت بڑی گل ہے، تے حضرت علی دا مرتبہ بلند ہویا ہے کیونکہ اللہ نے انہاں نو کعبے چ پیدا کروایا ہے، پر میں پوچھنا مسلمان کول کعبے نو کعبہ کس بنایا ہے؟ علی دا مرتبہ تا کعبے نے ودھا دیتا، اوے کعبے دا مرتبہ کس نے ودھایا؟ سبحان اللہ، اصل سوال ہے کیا بات اے کعبہ ساڈا کعبہ تا کوئی نہ آئی، سبحان اللہ، سبحان پروردگار نے ساڈا کعبہ ساڈا قبلہ بیت المقدس رکھے آئے، جیڑا کہ یروشلم دے وچ ہے، کعبہ ساڈا او ہائی مکے دے وچ 13 سال مسلمان تے حضور اس قبلے دے پاسے منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مدینے وچ آ گئے 4 سال گزر گئے، اوہ قبلہ ہے اسے پاسے منہ ہے، ایک دن یہودیاں نے تانا مارے حضور نو کہ تو دان ہے کہ میں اللہ دا پیغام لے کے آیا تے امت وسط بناویں آیا تے پوری امت دا لیڈر بن کے آیا، لیڈر کیا تو بننا ہے؟ تو تو ساڈے ہی کعبے دے پاسے منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ دل دے وچ گل لگی حضور دے، ہن دل دے وچ آیا کہ کاش کہ ساڈا قبلہ تبدیل ہو کے کدھیں اور ہو جائے، تے ظاہر ہے کیونکہ حضور مکے دے رہن والے ہیں، مکے والے اینو بیت اللہ مندے ہیں، ہن حضور دے دل دے وچ تا آیا، لیکن آپ نے اللہ نو عرض نہیں کی، سبحان اللہ، کیونکہ محب دا کام نہیں محبوب نو درخواست نہ پاونا، وہ دا محبوب دی رضا دے وچ راضی ہوندا ہے نا، اس بار حضور نے عرض نہیں کیتی، پر دل دے وچ گل پہ گئی کہ واقعی ساڈا قبلہ تا اوہ ہے جڑا عیسائیاں تے یہودیاں دا ہے، تے ایہ سانو ہن تانے مریندے پین، کوئی ایسی سبیل بنے جی میں آیت توڑے سامنے تلاوت کیتی ہے، ہن اصول تفسیر توڑے سامنے کھولوں ہاں، ذرا توجہ نال ہینڈ ذرا علمی گلاں پر سمجھ آ جاسے۔ ہن حضور نماز دے وچ کھلوتے اس مسجد دے وچ جنوں اسی اج مسجد قبلتین آنے آئے، قبلتین دو قبلے والی مسجد، میں اون دے وچ کئی واری گیا، تسی اگر نماز پڑھن جاؤ اوتھے اس پاسے این ہے بیت المقدس، حضور این کھلوتے ہیں، منہ کتو ہے بیت المقدس دے پاس، نماز پڑھ دے پین، حضور دے پیچھو 10 صحابی ہیں، 5 صحابہ دی 2 صفاں بڑی ہوئی ہیں حضور دے پیچھو، حضور دا چہرہ ہے بیت المقدس دے پاسے، تے وقوع ایسا ہے کہ ایتھے مسجد قبلتین ہے، ایتھے خانہ کعبہ ہے بیت اللہ مکے دا، تے ایتھے بیت المقدس ہے، یعنی ہن منہ ہے بیت المقدس دے پاسے تے کنڈ ہے خانہ کعبہ دے پاسے، وقوع پورا بنانا چاہیے نا، پولیس سمجھی کو قتل ہو جاوے کچھ ہو جاوے پورا وقوع بنائی دے، پورا ایویڈنس اکٹھا کرنا چاہیے بھی ہوندہ کی پہ ہے۔ میں خود جا کے پہلے باری جدر گیا حضور، میری عمر 12-13 سال آئی، کہ میں اپنے والدہ نو آکھیا کہ مینوں مسجد قبلتین دا نقشہ دا ذرا سمجھاؤ، وہ پھر انہوں نے مینوں سمجھایا کہ اے محراب ہے اس پاسے جدے بیت المقدس ہے، سبحان اللہ، تے اس پاسے ہے ہی خانہ کعبہ۔ پھر میں جدن اگلے باری گیا 15-16 سال دی عمر میں کمپس لان لے کے گیا، وہ واقعی گل ٹھیک ہے انہاں دی، اے درمیان دے وچ ایتھے ہے مسجد قبلتین، ایتھے ہے بیت المقدس، ایتھے ہے خانہ کعبہ، حضور ہن اس پاسے منہ رخ کر کے نماز پڑھتے پے، پچھوں 10 صحابہ صفاں دے وچ کھلوتے ہیں، ہن صحابہ ہیں، صحابہ دی کنڈ تے قبلہ ہے، مصطفیٰ دی کنڈ تے صحابہ ہیں، تے سامنے بیت المقدس، حضور بولے نہیں، حضور نے 2-3 واری منہ پھیریا تے آسمان دے پاسے ویکھیا، سبحان اللہ،
یعنی بیت المقدس دے پاسوں مصطفیٰ دا منہ پھریا تے آسمان دے پاسے گیا. یاد رکھو جس پاسوں محبوب دے منہ پھر جاویں. سبحان اللہ. اس گل نو قرآن بیان کردا پیا قد نرا تقلبا وجہک فی السماء. سبحان اللہ. قد نرا قد پیا ہے نرا تے نرا ہے فعل مضارع. قد آمدہ ہے حرف تحقیق بے شک. نرا ویکھنا سبحان اللہ. جس ویلے فعل مضارع تے حرف تحقیق ملے تو تقلیل دے معنی دیندا ہے تھوڑا جہا. سبحان اللہ. ترجمہ کی بنسی قد نرا اساں ویکھیا تو کدی کدی ویکھیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتاباں لکھنیاں بڑی سوکھین آج کل ہر کوئی تقریر ہی کرن لگ گیا ہر کوئی کتاباں بھی لکھن لگ گیا اگوں پیچھے آمدہ بیلیاں نو کوئی جی نہیں. سبحان اللہ. قد نرا یعنی مزاج کی بندا پہ آیت دا مصطفیٰ اسی تا تینوں 24 گھنٹے ویندے ہیں تو کدی کدی ویندا ہے. سبحان اللہ. قد نرا اساں ویکھیا کہ تو کدی کدی تقلبا پھریا تیرا چہرہ. سبحان اللہ. وجہ کا تیرا چہرہ قلبا یقلب تقلیبا ایک پاسوں پھیر کے دوسرے پاسے چلا جاوے. سبحان اللہ. اساں ویکھیا کدی کدی تو اپنا چہرہ پھیریا بیت المقدس تو تے ویکھیا تو آسمان دے پاسے فی السماء آکھیا کچھ نہیں. سبحان اللہ. اور لوگو ایڈے پریشان رہندے ہو پتہ نہیں اگاں کی بنسی اگاں کی بنسی. اور جیڑا مصطفیٰ جس نے منہ پھیر دے وے عرض بھی نہ کرے تو کعبے پھیر جاندے او اگر منہ تو آکھ دے سی میری امت ہے کیوں نہ بخشے جسائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ڈرا ڈرا کے قوم کو مار دیتا ہے عالم نے. آگے کیا ہوگا وہ یار اگر مصطفیٰ نہ ہو سی یہ محبت اتھے تیری رہ گئی. یہ محبت مصطفیٰ دا تو درس لے کے دنیا جو چلا گیا کوئی پیر ایسا پھد لیا جڑا عشق مصطفیٰ دی بوٹی لا گیا تیرا بیڑا پار ہے. سبحان اللہ. قد نرا تقلبا وجہک فی السماء اساں ویکھیا کدی کدی تو اپنا چہرہ پھیریا بیت المقدس تو تے ویکھیا آسمان دے وچ بولیا نہیں فالا نولینک. سبحان اللہ. لام تاکید بنون ثقیلہ ہنے پھریندے پے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اصول تفسیر کائنات دی مذہبی تاریخ دا پہلا نسخ. اس تو پہلے اللہ نو عادت نہ آئی کہ کوئی حکم دے وے تے بعد دے وچ اونوں منسوخ کر دے. اینوں آندے ناسخ تنسیخ. اے کائنات دی مذہبی تاریخ دا پہلا نسخ ہے. سبحان اللہ. نہیں پتہ مسلماناں نوں کیونکہ پڑھے ہی نہیں دوئے مذہب پڑھے ہومن تب پتہ لگے کہ کدی نسخ نہیں ہویا. ادا جب تک ادیان اربعہ دا مطالعہ نہ ہوئے جب تک ابراہیمی مذہب یہودی مذہب عیسائی مذہب نہ پڑھیا ہوئے تو انہوں نہیں سمجھ آ سکتی ہے گل. آج تو پہلے اللہ نو عادت کوئی نہیں کہ جیڑا قانون میں بنا دے ماں انہوں میں نسخ کر دے ماں. پہلی دفعہ ہوئے ہے کہ مصطفیٰ نے نظرہ چاہیے. سبحان اللہ. اللہ نے قانون بنایا ہے کہ بیت المقدس تو اڈا کعبہ ہے لیکن محبوب دا چہرہ پھر گیا ہے. ہائے ہائے ہائے. ذرا یہ عشق دے رنگ جو دیکھو نا. اے اسلام دا بھی پہلا ناسخ منسوخ ہے. اصول تفسیر پڑھو. سب کو پہلی چیز جیڑی منسوخ کیتی اللہ نے جیڑی اللہ نے خود قانون بنایا ہے. یار اپنا بنا ہوا قانون تے خدا نہ بنے ہوا قانون. کیا طاقت ہے محبت ہے کیا تاثیر ہے محبت دے وچ. کیا طاقت ہے کہ رب دا بنے ہوا قانون ہے تے ایدے مصطفیٰ دے دل وچ گل ہے کاش کہ کعبہ تبدیل ہو جاوے. اللہ دا پہ قد نرا تقلبا وجہک فی السماء فلنولینک. اسی ہنے تینوں پھریندے پے. سبحان اللہ. کیڑے پاسے پھریندے پے؟ قبلتن. القبلتن نہیں مولانا صاحب قبلتن ہے نکرہ ہے معرفہ نہیں. سبحان اللہ. جس ویلے جملے نکرہ پوے تے بعد دا جملہ مرکب توصیفی ہوندا ہے.
اے بنیاد ہے عربی زبان دی. جس ویلے نکرا آوے اودے تو بعد دا جملہ مرکب توصیفی ہوندا ہے. قد نرا تقلبا وجہ کا فی السماء, اساں ویکھیا تھوڑی تھوڑی دیر بعد تو اپنا چہرہ آسمان دے پاسے کیتا. فالا نولے یننا کا, اسی تینوں ہنے پھریندے پے ہائیں قبلتن نکرا کسے بھی قبلے دے پاسے. یعنی اللہ آندا پہ پھیرے منہ تو سبحان اللہ بیت المقدس دے پاسے. ہن ساڈے کول نہ پوچھ کہ اگلا قبلہ کیڑا ہوے, ترزا ہاں جدے دل کریندا ہی پھر جا, ساڈا قبلہ اودائی پھر جا. نکرا دا افادہ اے ہوندا ہے قبلتن ترزاہا. اللہ آندا ہے اسی نہیں مقرر کر دے کہ کیڑے قبلے دے پاسے پھر نہیں. قبلتن کسے بھی قبلے دے پاسے پھر جا. ترزاہا جتھے دل راضی ہوندا ہی سبحان اللہ اوہ ساڈا قبلہ ہے. پیر میرے نشا بولیا گنڈی دے نال بیٹھا ہویا بولیا فرمائندا ہے سبحان اللہ. ہو کوئی پانی جھر ویندا ہو کوئی پانی جھر ویندا تے جدے ماہی مکھ پھیرے. ہو کوئی پانی جھر ویندا تے جدے ماہی مکھ پھیرے. ہوئے اوتے کعبہ بھی پھیرے ویندا او جدے ماہی مکھ پھیرے. اے اولیاء دا کلام اگر فنون تواڈے تیار نہیں, اگر علم تیار نہیں, تانوں سمجھ نہیں آونی, تانوں لگنا شرک ہوندا پیا. بھائی شرک نہیں ہوندا پیا, اے قبلتن نکرا دا ترجمہ کریندا پیا گولڑوی سرکار, تینوں سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ نکرا ہے کتھے پھراں, اللہ نے میرے کو نہ پوچھ. تے اے پہلا اے واحد ناسخ منسوخ ہے اسلام دی تاریخ ہے جندے تے عمل عین حالت نماز وچ ہویا. سبحان اللہ. اے بھی گل سن لو, نماز ہے اللہ دی عبادت. نماز پڑھتے پے ہو نا, کوئی چیز تو اسی منہ میں نہیں پھیر سکتے. میں نماز میں ترے والی آسمان دے پاسے منہ اڈ کے ویکھا نا, میری نماز گئی. مصطفیٰ دی کیوں نہیں جاتی پئی؟ قد نرا تقلبا وجہ کا فی السماء کلو سبا سبا دے فلسفے آلیا. حضور دی تو نماز ہی نہیں ہونی چاہیے. آسمان دے پاسے منہ پھیر لے. اللہ نے نماز کی ہے. اور یار اے بھی گل سنو, نماز دی حقیقت کی ہے. اے وضو کریں دے ہو نا, اللہ نے قرآن میں سادی گلاں کیتی ہیں کہ کو نیت طیبہ کو دھو لو, سر دا مسا کر لو, منہ دھو لو, پیر دھو لو, بس. اے واجبات وضو ہیں. اسی جڑا ہے وضو کرنے آئے کہ پہلے دعا پڑھنے آئے, پھر ٹوٹی چلا کے ہاتھ دھونے ہیں, پہلے سجا دھونے ہیں, پھر کھبا, پھر کلی کرنے ہیں, پھر خلال کرنے ہیں, پھر نک وچ پانی, دوے انگلیاں نال نک نو صاف کرنا, اے مسا کرنا ایک ترکیب نال کنا دے نال. اے تے کدائی بھی نہیں قرآن, کدائی بھی نہیں. اے کیوں مسیح کرنے ہیں, کدی غور کیتا ہے؟ ایسا کمال دا دین ہے. اللہ نے فرما دیتا وضو کرو, کرنا کا ہے تو خدا دی قسم وضو ہو جاسی. کوئی فقیر اس کو نہیں نس سکتا. ایک بندہ پیر دھو لوے, منہ تے چھٹے مار لوے, ایک مار لوے, دو مار لوے, تین مار لوے, دا مار لوے, ہاتھ اپنے دھو لوے, ادھا سیر یا پورا سیر دا مسا کر لوے, وضو ہو جاسی. لیکن تمام مسلمان وضو اس طرح کرتے ہیں جس طرح مصطفیٰ نے کیتا ہے. یعنی پتہ ہے لگیا سبحان اللہ کہ دین حکم خدا تے ادائے مصطفیٰ کا نام ہے. سبحان اللہ. اے جیڑی نماز پڑھ دے ہو, این رکوع جامنا ہے, اے پڑھنا ہے ہوندے بھئی تے کدائی ذکر کوئی نہیں قرآن ہے.
اللہ نے دین دے وچ اپنی رضا تے ادائے مصطفیٰ نو انج جوڑیا ہے کہ اگر تو ادائے مصطفیٰ تو ہٹ جاویں تو تیری عبادت ناقص ہو جاتی، تیرا وضو ناقص ہو جاتی۔ ناقص پانی دا تو پامنا ہے پر پا انج جویں مصطفیٰ پیندا ہے، کلی دا تو کرنی ہے پر کر انج جویں مصطفیٰ کریندا ہے۔ اے گلاں انہاں تے کھلدیاں ہیں جے دین نال مخلص ہے۔ ہن نماز دے وچ حضور بیٹھے، نماز وچ کھڑے، پچھو 10 صحابہ کھڑوتے، این نماز دے وچ حضور نے آسمان کے پاسے ویکھے، اللہ تعالیٰ نے کہا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، مڑ جا۔ اللہ میاں نماز دا مکڑ دے، سبحان اللہ، دل دے وچوں رب دی آواز آندی ہے، اوے چبالا تو سوچ سنے، تینوں آج تائیں عشق دے معیار ہی نہیں پتا، سبحان اللہ، کدی بھی محب محبوبہ نو تاریخاں نہیں دیندے، ساڈے محبوب دا دل کیتا ہے قبلہ پھر جاوے، ایک پاسے نماز ہے میری، اللہ فرمائندہ پہ مصطفیٰ نماز مرضی میری ہے، کعبہ پھرنا مرضی تیری ہے، میری مرضی دی خیر ہے بعد ہوندی راسی، پہلے اپنی مرضی پوری کر۔ سبحان اللہ، اور شعر سمجھ آیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ، او کوئی پانی جھرویندا او کوئی پانی جھرویندا تے جدے ماہی مکھ پھیرے، اوے او دے کعبہ بھی پھیرے ویندا او جدے ماہی مکھ پھیرے۔ ہن اصول تفسیر کی گلاں دیاں پئیاں، پہلا ناسخ و منسوخ ہے، واحد ناسخ و منسوخ ہے جدا عمل عین نماز دے وچ ہویا ہے، نماز دے وچ نہ اس تو پہلے کدی وحی آئی تے نہ کدی کسے وحی تے عمل ہویا ماں سوائے اس دے، سبحان اللہ، این رب دی عبادت دے وچ رضائے مصطفیٰ دے اتے قبلہ پھردا پیا ہے۔ ہن حضور ایدے کھلوتے ایتھے بیت المقدس سے ایدے مکہ ہے، حضور دا کنٹھ تے صحابہ 10 کھلوتے، حضور نے ہن جس لئے اللہ نے کہا فلا نولینک قبلۃ ترضاها، جدے دل کریندا ہی مڑ جا۔ سبحان اللہ، حضور مڑے ہونے کہ ہن مقتدی تے امام آمنے سامنے ہو، سبحان اللہ، سمجھتے پے ہو بخوبہ سمجھتے پے ہو، مقتدی تے امام آمنے سامنے ہو گئے، صحابہ دا ایمان ویکھو، سبحان اللہ، علی دا ایمان ویکھو، ابو بکر دا ایمان ویکھو، عمر دا ایمان ویکھو، طلحہ دا زبیر دا ایمان ویکھو، اے نہیں پوچھیا مصطفیٰ کی ہوئے ٹورے صف ٹوری پہلی آ کے حضور دے پچھوں آ گونے اس پاسے بھوکا دوئی صف ٹوری اور مولوی تو تا نے 2 پیر چون جاویں تے نماز ختم ہو جاندی ہے، اے نا مطلب ہے تو بھی صحابہ جی ہو جا بھی کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ جی ہو جا کے دو سے ٹور کے آئے صفاں پیچھا آئیاں، اسے ویلے جبرائیل آیا، اے پروردگار اے مصطفیٰ پروردگار بھیجے آندہ ہے باقیاں دا فیصلہ بعد اس کرے سیں، اے جیڑے دانے صف توڑ کے تیرے پچھوں آئے اینا دا دی جنت پکی، اے اشرا مبشرہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیوں بھئی؟ اے علمی بنیادہ دی گل ہے، او میاں کعبے نو کعبہ بناون والا مصطفیٰ ہے، علی جے کعبے جمے تا کعبے دا شرف نہیں علی دا شرف ہے، کعبہ کعبہ ہوئے اے مصطفیٰ دا شرف ہے۔ سبحان اللہ، حضور اگر کعبے ج نہیں پیدا ہوئے، حضور اگر کعبے ج پیدا ہو جاندے تو حضور دی ذات نو کوئی فرق نہیں پمنا، بے شک، کیونکہ ایڈا اچا قد مصطفیٰ دا کہ کائنات وچ کچھ نہیں پایا جاندہ۔ ذرا گل سنے، حدیث یاد آ گئی، حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجد و طہورا، اللہ نے میرے واسطے پوری مٹی نو سجدہ کرن دی جگہ بنا دیتا ہے کہ پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جو لت لی اے لام علت اے تعلیل دا لا ہے،
یعنی میری وجہ تو اللہ نے ساری زمین نو مسجد بنا دی. جعلت لی الارض مسجد و طہورا. میں پوچھنا اے مٹی حضور تو پہلے کوئی نہ ہے. حضرت آدم مٹی تے ہی آیا ہے نا, ادھر تے مٹی پاک کوئی نہ ہے. حضرت ابراہیم دی قوم نے بھی جس ویلے عبادت کرنی چاہیے, حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بیٹھے بیٹھے اپنے گھر کی عبادت نہ کیتی کرو, ایک معبد بناؤ, اللہ دے یاد واسطے ایک گھر بناؤ. بیت المقدس دی تاریخ تے اس معبد دے وچ اللہ دی عبادت کیتی کرو. حضرت موسیٰ آئے, انہوں نے کہا یار ہر جگہ دے منہ چاہ کے اللہ نو یاد نہ کیتا کرو, ایک سائناگوج بناؤ, ایک چرچ بناؤ, ان دے وچ عبادت کیتی کرو. حضرت عیسیٰ آئے, انہوں نے فرمایا ہوئے تواڈے گھر ایڈے پاک کوئی نہیں, رستے چلتے تھے رب دی عبادت نہیں کرنی, کلیسا بناؤ, ایک چرچ بناؤ, ایک انہوں پاک رکھو, اتھے جا کے عبادت کرنی ہے. رام شام نے آکھیا گھران دے وچ اپنے رب نو یاد نہ کرو, مندر بناؤ, بھگوان دی پوجا اتھے ہو سی. ہر مذہب نے آکھیا ایک جگہ مخصوص کرو, اس جگہ تے آ کے کٹھے ہوو, اس جگہ نو پاک رکھو, رب دا ذکر کرنا ہے. اے زمین پاک کوئی نہیں, پلیت ہے, اندے وچ ایک جگہ بنا کے انہوں پاک رکھو, اتھے اپنے رب نو یاد رکھو. لیکن مصطفیٰ آندے پڑھ فرمیدے پڑھ جعلت للارض سبحان اللہ مسجد و طہورا, میرے واسطے اللہ نے تمام مٹی نو پاک کر دیتا, تمام زمین مسجد بن گئی. آج مسلمان جاندہ پہ ہے, نماز نہ وقت ہو گیا, انہوں لوڑ کوئی نہیں کہ کوئی مسجد لگے, انہوں لوڑ کوئی نہیں کوئی جا نماز لبے, مٹی سے پاٹ لبے ہو جاتی. کیوں مٹی پہلے کوئی نہ ہی, حضور تو پہلے ہائی 1,24,000 نبیوں نے گزرے, 313 رسول گزرے, 3 کتاباں پہلے آ چکے ہیں حضور تو, بڑیاں کتاباں, 82 چھوٹیاں کتاباں آ چکی ہیں. ایڈا بڑا ولی, ایڈا بڑا بندہ کتب, ایڈا بڑا نبی, ایڈے رسول بڑے گزر چکے ہیں. لیکن آپ فرماتے ہیں جعلت للارض, سبحان اللہ, میری وجہ تو زمین نو پاک کیتا گیا. کیوں؟ کیونکہ جس مٹی نے محبوب دے پیراں نو چپ لیا, یہ زمین تے رب دا محبوب ٹر پیا, او زمین پاک ہو گئی اس دن. مصطفیٰ تا او ہے جیڑا کعبے نو کعبہ بنائندا پیا ہے, جیڑا زمین نو مسجد بنائندا پیا ہے. مصطفیٰ دی شان دے وچ کعبہ کوئی اضافہ نہیں کر سکتا, کیونکہ کعبے نو قبلہ بناون والا مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ, ہے کہ نہیں ہے؟ گال عقلی ہے نا, شرعی گالے کو غیر شرعی گال تا نہیں. ہاں حضرت علی جڑے ہیں وہ اگر کعبے چ پیدا ہوئے تو انہاں دی عزت وچ اضافہ ہو سکتا ہے. ان ایسے بے درد لوگ ہیں. ایڈا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی روایت جیڑی ہے زین العابدین دی پوری نہیں بیان کی, میں پوری بیان کر دیں. واقعہ ہے جو ہے کہ حضرت ابو طالب دی بیگم نو 3 دن تو درد ہائی, بچہ نہیں جمدا. دائی نے آکھیا کہ اندے تے کوئی دعا شوا کرا, اندہ کام خراب, اے جڑا بچہ نہیں نہ جمدا پیا, ماں مر نہ جائے. ہن ایک پرانا مقولہ ہے عرباں دا کہ انما الاعمال بالخواتین, عملاں دا دار و مدار خاتمے تے ہوندا ہے. اسلام دی گل نہیں, اسلام تو پہلے چلی آمدی پئی ہے. جا کے پڑھو رامائن ہندوؤں دی, اودے وچ کی ہے انت بھلا تو بھلا, اخیر چنگی ہے تو ہر شے ٹھیک ہے. ابو طالب دی بیگم نے آکھیا کہ مینوں ڈر پے گیا کہ دائی مر نہ جا, مینوں لے جا کعبہ, اتھے رب کو دعا بھی کرنے آئے تے نال طواف کرندے کرندے جے موت آ گئی تے چنگا ہے. سبحان اللہ. ہن اس مصنف نے لکھیا ہے کہ ابو طالب بیوی نو بت خانے چ لے گیا. یار کیڑی بے دردی ہے, کیڑی بے دردی ہے بغض علی دے وچ. حضرت ابو سعید الخدری فرمائندے ہیں انا کنا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضهم علی ابن ابی طالب. آپ فرمائندے ہیں کہ حضور کو اسی پوچھا کہ مدینے کا منافق ہی بڑے ہیں,
سانو کیویں پتہ لگے کہ کیڑا مومن ہے کیڑا منافق ہے؟ حضور نے فرمایا آسان گل ہے، علی دا ذکر کیتا کرو، جے متھے تے وٹ آ جاوے تو منافق ہے، جے چہرہ کھل جاوے تو مومن ہے۔ آندے ہیں انا کنا لنعرف المنافقین نحن معاشر الانصار، اسی انصار دی جماعت جدن بھی ویکھنا ہویا کون منافق ہے کون مومن ہے، اسی ذکر کر دے آسے علی دا بے بغضہم علی ابن ابی طالب، جن دے چہرے تے بغض دے آثار آ جاویں سانو پکا پتہ ہی کہ منافق ہے۔ سبحان اللہ، اس باروں اگر تسی کتاباں جو لکھ دے پئے ہو سب کو پہلے جا کے کسی چنگے روحانی حکیم کو اپنا علاج کراؤ۔ علی دی فضیلت دا انکار انج نہیں ہونا، ہی نہیں ہو سکتا۔ ہن ایک ہے انہاں نے لکھا جی بت کدے لے گیا ابو طالب اپنی بیوی نو، اوے اللہ دے بندے آ کعبے نو بت خانہ آکھ سکدے ہو تسی؟ 360 بت پے ہے وچ نہیں آکھ سکدے، اون دے اوتے قرآن شاہد ہے، بتاں سمیت قرآن نے نو بیت اللہ آکھے، نال ایک پٹی ہے جتے حاجی بھج دین صحیح دے وچ قرآن آدھا پہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہ کہانی کی ہے، اس پٹی دی کہانی کی، ایک بندہ تے ایک مائی، بندے دا نام ہے عیساف تے مائی دا نام ہے نائلہ۔ حضور دی ولادت تو تقریباً 110 سال پہلے یہ حج دے موقع تے اتھے آئے ہوئے ہیں ڈومے، دوواں نو ایک دوے نو پسند آ گئے، دوواں نے بدی دا ارادہ کیتا۔ اور نائلہ نے پوچھا کیڑے پاسے جا بھی یہ حج دا موقع ہے، ہر کسی دے گھر وچ مہمان ہیں، ایویں پھدیے نہ جا بھی ہے۔ عیساف نے انہوں آکھیا کہ اے جڑا کعبہ ہے نا ایندے وچ کوئی نہیں بڑھتا، ایتھائی اندر کسب کر لئی اے تاریخ میں دسیندا ایندے اندر او دوویں اندر بڑے تے انہاں نے جنسی تعلق قائم کیتا، اللہ نو غضب آیا، او دوویں بت بن گئے۔ کہ صبح لوگاں نے دیکھا کہ کعبے دے وچوں دو بت نکلے ہیں، شکل ہوندی بالکل عیساف دی شکل لوگاں نے پہچانی، نائلہ دی شکل ہی پہچانی۔ انہاں نے آ کے عبرت دے واسطے اے جتھے صحیح کریندے ہیں آج لوگ سجے پاسے عیساف دا بت رکھ دیتا، کھبے پاسے نائلہ دا۔ سبحان اللہ، تاریخ نو چنگی طرح پڑھنا چاہیے۔ ہن حالانکہ اتنے ان دو کام کٹھے ہو گئے، ایک بی بی ہاجرہ بھجی، ایک مرد تے عورت نے بدکاری کیتی، اللہ دا پہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بھیڑا کم جڑا ہے چھڈو نو، میری ولیہ بھجی ہے نا اے میری نشانی ہے جو نشانی ہے۔ سبحان اللہ، کعبے دے وچ 360 کی 3,60,000 بت بھی رکھ دیو پھر بھی بیت اللہ راسی۔ سب کو پہلے تو اس عالم نے بغض علی دے وچ سارے اصولوں دی دھجیاں بھی کہہ دتی ہے۔ اللہ دے بندو اے بیت اللہ ہے، لوگاں نے اگر بت رکھ بھی دیتے ہیں بت کا نہیں بنیا۔ اور پوری روایت کی ہے جس میں حضرت ابو طالب کو شک پیا، بیوی نے آکھیا مینوں لے جا، وہ لے کے آئے، طواف کریندے پین، تریے طواف دے وچ انہاں نوں درد سے اٹھیا تے ہن جویں پانی نکلتا ہے بچے دی پیدائش دا، پانی نکلیا، ہن انہوں پتہ لگیا بچہ آندا پہ، اس ویلے بی بی فاطمہ نے کعبے دے پاسے ہاتھ چاہے فرمایا اللہ سبحان اللہ، تو سانو سکھایا آئی کہ میزبان دی تکریم کرنی ہے، کوئی مہمان توڑا آوے تو میزبان تے فرض ہے کہ ان دی عزت دا بھرم رکھے، پروردگار میں تیری مہمان ہاں، اے گھر میرا میزبان ہے، ہن جی ایتھے ننگی ہو جاواں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے بی بی دی دعا ہے کہ ہن ایتھے ننگی ہو جاواں۔ یہ بی بی انہاں دا بیان ہے، اے بیان شاہ ولی اللہ نے لکھے ہے کہ بی بی فرمائندے ہیں کہ جدن علی میرے پیٹ چھائی میں منت منی لات دی بت دی کہ جا کے انہوں جا کے کوئی چڑھاوا چڑھی سا، جس ویلے بھی میں جاواں نا لات دے نا تے علی پیٹ اکڑ جاوے، اکڑے تو میں جھک نہ سکتا، آدھن 4 مہینے اس بال نے مینو لات دے اگو جھکن نہیں دیتا، اینو آدھن مہم علی جمعہ نہیں تے توحیدی پہلے۔ ہون انہوں نے آکھیا پروردگار میں تیری مہمان ہاں، تو میرا میزبان ہے، ہون میری اتھے پردہ نہ روے،
جے میں تیرے گھر دے سامنے میری عصمت نو داغ لگے تو پھر میزبانی تا نہ ہوئی. اسے ویلے زلزلہ آیا, رکن یمانی دے نال دیوار پھٹی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے زین العابدین دی پوری روایت. پھٹی, اے اندر چلے گئے, دیوار مل گئی. سبحان اللہ. جس ویلے اندر چلے گئے ولادت ہوئی, پھر دیوار کھلی, اے باہر آ گئے, پھر دیوار مل گئی. اج بھی چلے جاؤ, جدن کعبے دا خلاف تبدیل کرنا ہوئے نا, یا جدن کعبے دا ہیٹو حاجی زیادہ ہو جاوے نا, تو پھر وہ تب اپنا انہوں غلاف نو تھوڑے جے اچھا پہنچ لیں گے 3.5 فٹ. اتھے تو انہوں رکنے یمانی تے کیل نظر حسین 5. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انہوں آندھر سرکمسٹانشل ایویڈنس, کرائینی شہادت. تاریخ دی کتاب دا انکار ممکن ہے, پر جو سامنے نظر آمدہ پہ ان دا انکار ممکن نہیں. آج کعبے جاؤ نا, کئی کرائینی شہادت ہیں. صفا مروہ کرائینی شہادت ہوتے حاجرہ بھجی ہے. اے کعبے دے بالکل نال مقام ابراہیم ہے, جن بارے اللہ اللہ پہ اتخذو من مقام ابراہیم مصلی. اے مومنو, جتھے ساڈے خلیل دے پیر لگے, سبحان اللہ. ایا تہاڈا مصلی ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں پیر دے پیر چومن دا شرعی دلیل کی ہے. ان دی شرعی دلیل اے مقام ابراہیم ہے. سبحان اللہ. اللہ دا پہ جتھے میرے خلیل دے پیر لگے مومن, تو مومن ہے تو اتھے اپنی جبین دکھا دے. سبحان اللہ. یہ تو میرے والد ایک شعر پڑھ دے ہوندے ہیں, وہ یاد آ گیا. فرمائیتے ہیں, وہ گلیاں جہاں سبحان اللہ. تیرے نقش قدم ہے, وہ گلیاں جہاں تیرے نقش قدم ہے, وہیں میری خوشیاں, وہیں میرے غم. وہ گلیاں جہاں تیرے نقش قدم ہے, وہیں میری خوشیاں, وہیں میرے غم ہیں. میں لے آؤں گا خاک اس راہ گزر کی, کہ جس راہ گزر کے تو زر صنم. سبحان اللہ. اتخذو من مقام ابراہیم مصلی, جتھے ابراہیم دے پیروں دے نشان ہیں. وہ پتھر نے کرائنی شہادت اپنے اندر محفوظ کر لئی. آج کوئی آکھے ابراہیم نا دا کوئی بندہ نہ آئی, وہ پتھر آکسی تو کوڑا ہے. آج کوئی آکھے علی کعبے جے پیدا نہیں ہویا, وہ کل سے سن تو کوڑا. سبحان اللہ. اے لوگو, سبحان اللہ. وہ گھنٹہ ہو گیا. سبحان. سبحان اللہ. مولود کعبہ ہونا حضرت علی دا ثابت ہے. آج کل لوگاں نو بڑا رولا ہے, خاص طور تے ساڈے صوفیاں دے وچ بھی ایسی جماعتاں پیدا ہو گئیاں جڑی آندیاں ہیں علی مشکل کشا کوئی نہیں. نا دے صوفی ہیں, مشکل کشائی دا بھی انکار ہے, علی دی طاقت دا بھی انکار ہے. میں آخر تے نقش بندیاں دے امام مولانا عبد الرحمن جامی, سبحان اللہ. ایڈا وڈا عالم نقش بندیاں کول کوئی نہیں. سبحان اللہ. ایڈا وڈا عالم کوئی, سبحان. وہ انہاں دا امام ہے. حضرت نقش بند تو بعد یہ کوئی وڈا عالم نقش بندیاں نے کٹھے ہے دنیا دے وچ, تو جامی. آج عربی پڑھنی ہے تو انہوں شرح مولا جامی پڑھنے کو. اگر تو ماسٹر کرنا ہے عربی دے وچ, بھاویں عرب خاندان وچ پیدا ہوئے ہیں, بھاویں عربی اور نسل ہیں, جب تک شرح مولا جامی نہ پڑھ سیں تینوں کوئی عالم نہیں بنتا. سبحان. اے جامی بندہ ہے, اے علم دے اس مقام تے بیٹھا ہویا تے اے قادری نہیں کہ آکھو کہ علی دے بارے چ گلاں کریندا پیا. میں آکھیا ہے نا, جس ویلے غیراں کول شہادتاں ملدی ہیں انہاں دی چف ہور ہوندی ہے. اج دے میں نقش بندیاں نو مخاطب ہاں,
اوے اللہ دے واسطے اپنے رستے ٹھیک کر، میری نہ سنو، قادریاں دی نہ سنو، چشتیاں دی نہ سنو، اوے اپنے نقش بندی امامہ دی تا سنو۔ سبحان اللہ۔ کی آندے مولانا جامی ذرا توجہ نہ سنے ہے، آسان فارسی ہے، اگر نہ ہی سمجھتے ترجمہ کر دے سا۔ علی شاہ ہے در امامن کبیرہ، حیدر کس نو آتے ہیں؟ حیدر ایک شیر ہے، پر شیرہ دی اپنی اپنی قسمہ ہوں، سبحان اللہ۔ ایک شیر ہوندہ ہے تو ایک ببر شیر ہوندہ ہے نا، سننے دلہ شیر تے ببر شیر، دو میں فرق کی ہے، جیڑا شیر ہوندہ ہے اگر گولی چلاؤ بھجن ہے، جیڑا ببر شیر ہوندہ ہے ایسا ہوندہ ہے کہ جتوں گولی دی آواز آوے، جتوں ڈھس دی آواز آوے ادھا ہی جاندہ ہے، سبحان اللہ۔ انہوں آندہ ہے ببر شیر، یعنی انہوں پرواہ نہیں، وہ آندہ ہے جس نے میرے تے حملہ کیتا ہے نا جیسا اٹھائی بھاوے موت آ جاوے، اینو عربی یہ حیدر آندہ ہے، سبحان اللہ۔ جیڑا جتوں گولی چلے اٹھائی جاوے۔ حضور جس ویلے غزوہ خیبر دے وچ لڑائی ہوئی نا تے وار لگ گیا حضرت علی نو تے خون ٹپکدا پہ آئی تے اونوں مرہب نو دو ٹوٹے کر کے واپس آندے پے ہیں تے جابر بن عبداللہ انصاری آندے کہ رسول اللہ ایں ویندے پے ہیں جویں عاشق معشوق نو ویندا ہے، تے میں کہ یا رسول اللہ کیڑا سونا لگنا پہ علی، خون تا باندھا پہ ایسو، پر کیا فاتحانہ چال ہے، کیا مسکراہٹ ہے؟ فرمایا اے حیدر ایک قرار ہے، لیسا فرار ہے، اے او شیر ہے کہ جتنو زخمی ہوئے اٹھائیں پلٹ پلٹ کے حملے کریں دے بجدہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ حیدر قرار لیسا فرار، اے حضور دی لفظ ہے، ہر محدث نے لکھے ہیں، اسے انہوں لئی ہم دے جامی جی ہو جا عالم ہے نا، وہ آندہ ہے میں اپنا امام کبیر سب کل وڈا امام علی نو منے کیوں؟ کیونکہ وہ شیر ہے کہ جس ویلے حملہ ہوندہ ہے وہ تو نزدہ نہیں اٹھائی واپس تلوار مرے دے۔ سبحان اللہ۔ علی شاہ ہے در امام کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیر نذیرہ، نبی تو بعد خوشخبریاں دیون والا بھی علی ہے تے نبی تو بعد ڈراون والا بھی علی ہے۔ حضور دی دو صفتہ قرآن نے بیان کی تھی، یا ایھا النبی ان ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنی و سراجا منیرا۔ بشیر تے نذیر مصطفیٰ ہے، اے اینو آندن عالم۔ آج کل دے ناز خان ناز امینو آندن او ساڈے کلام تے تپیرا تیری تاکی نہیں بمبی، اور میں آنا یار کوئی علم دی خوشبو آوے، معرفت دی خوشبو آوے تا کوئی تاک پوے نا نری لفاظی نو میں کی کرنا ہے، ایک دن پتہ تا لگدا پہ حدیث بھی آ گئی ہے، قرآن دی آیت بھی آ گئی ہے، اینو آندن عالم۔ سبحان اللہ۔ علی شاہ ہے در امام کبیرہ کے بعد از نبی شد بشیر نذیرہ، علی ابن میں محمد رسول، بظاہر تا علی حضور دے چاچے دا پتر ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ علی ابن میں محمد رسول، جو موسیٰ اخی گفت ہارون وزیرہ، لیکن موسیٰ طرح مصطفیٰ آندہ پہ ہے کہ جی میں موسیٰ واسطے ہارون ہائی، میں علی تو میرے واسطے ہائی۔ کیا عجیب و غریب شعر ہے۔ بہرحال اگو تو سیندہ پہ ہے، نقشبندیاں دا امام ہے۔ آج توجہ نال نقشبندی سننے شعر نو فرمائندے ہیں، علی اولیاء راہ دلیل اسد بر حق، ولی دا ولی دا حق ہے، ولی دا ولی ہومن دے حق دی دلیل ہے کہ وہ علی دا مرید ہوئے، یہ علی دا مرید ہے نہیں تو ولی ہے ہی نہیں، کوڑا ہے۔
تزکیہ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اولیاء نو حق وکھاون والا علی ہے سبحان اللہ تے نبیاں نو ولی بناون والا تے انہاں دی مدد کرن والا علی ہے سبحان اللہ سبحان ہن جیڑا تے ہے نا کچا بیر اس تے ٹپنا اندے تے جیڑا پکا بیر او جاندا ہے گل سچی ہے سبحان اللہ سچی اس بارو ہے کہ علی حق کیوں ہے سبحان اللہ حق اسی آندے کینوں ہے ہر حق دا معیار ہوندا ہے میں آنا جی میں گل جیڑی کیتی ہے سچی ہے میں اودے معیار دے وچ تواڈے سامنے 7-8 کتاباں کھولیاں کوئی بندہ آتا ہے میری گل مان میں نہیں منتا وہ آتا ہے میں 2 گواہ لے آؤں گا انہوں نے سامنے گل ہوئی ہر حق دا کوئی معیار ہے ہن حق دا کی معیار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر گل دے حق ہون دا کوئی معیار ہے پر جنوں میں معیار آندا پیا او معیار حق ہے اے کیویں پتہ لگے حضور دی حدیث دسے دی بخاری سبحان اللہ مسلم ترمذی الحق مع علی وعلی مع الحق حق علی دے نال ہے علی حق دے نال ہے گل سمجھ آندی ہے سبحان اللہ اگلی گل سمجھ نہیں آندی سبحان وہ جام نہیں سمجھیندا سبحان اللہ الحق مع علی وعلی مع الحق اللہم ادر الحق معه حیث دار اے پروردگار حق نو تے پھیر دے جدے پھردا ہے علی اللہ نے مصطفیٰ جدے تو پھر جاویں اودے میرے کعبے پھردن مصطفیٰ نے علی جدے تو پھر جاویں محمد دا حق دے پھردا ہے یعنی کی مطلب بنیا کوئی ایسا حق نہیں جے دے نال علی نو سچا ثابت کر سکو بلکہ علی او حق ہے جیڑا حق نو سچا ثابت کرے سی یہ منطق ہے علم منطق ہے سبحان اللہ آندا پہ ہے ولی واسطے حق دا ہکو معیار ہے کہ علیوں دے نال ہوے یہ علی کوئی نہیں تے دوسرا شعر جیڑا ہے علی انبیاء لا ولی علی انبیاء را ولی النصیرہ علی نبیاں دا ولی ہے کیویں شیخ محی الدین ابن العربی کتاب دا نام فتوحات مکیہ سبحان اللہ قادریاں دا مرشد ہے بلکہ ساری صوفیاں دا مرشد ہے سبحان اللہ خواجہ فرید اپنے شعر چاہتے ہیں کہ ساڈا ہکو مذہب ہے ابن العربی دی تقلید بس سبحان اللہ ایڈا بڑا بندہ ہے شیخ الاکبر آپ لکھ دیں کہ پروردگار نے جس ویلے کائنات بنائی کہ انساناں نو بنایا وہ انج ہائن جی میں سمندر دی ساحل دے اتے ریت دے ذرے سبحان تمام انسان انج پے ہیں رب دے میدان دے وچ جویں ریت پئی ہوندی ہے سمندر دے کنارے سبحان بڑی سونی تمثیل دیتی نے آدھے اس ویلے اللہ نے چاہیا کہ اپنا علم علم خاص میں اس مخلوق کو دے اللہ نے اپنی ذات تو ایک علم دی تجلی پائی جیڑے ذرے تے وہ پہلے جا کے پئی وہ ذرے دا نام ہے محمد سبحان اللہ شیخ الاکبر محی الدین العربی پہلا ذرہ جس نے وصول کیتی ذات دی تجلی صفات دی نہیں صفات دی اسی بھی لے لینے ہیں اللہ دی ذات دی تجلی اسی نہیں لے سکتے آندے ہیں کہ ذات دی تجلی جس ذرے نے پہلی قبول کیتی اس ذرے دا نام ہے محمد اس ذرے نے جس ویلے وہ نور ہوندے تے پیا تے وہ ڈیفلیکٹ ہویا سبحان تے جس ذرے تے جا کے پیا اس ذرے دا نام ہے علی تے پھر اس ذرے تو 1,24,000 نبیاں نو وڈیا گیا یعنی علم سبحان اللہ اللہ دا علم مصطفیٰ تے علی دے ذریعے نبیاں تک گیا ایدی دلیل خود حضور دی حدیث ہے صحیح انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم دا شہر ہاں علی دا دروازہ ہے کوئی نبی بھی علم چاہتا ہے تو انہوں بھی علی کو آمنا بولتے سبحان اللہ اگلے باری بولے سو قرآن تو میں ثابت کرے سے قرآن تو سمجھا دے سبحان اللہ علی اولیاء را دلیل اصبر حق علی انبیاء را ولی النصیرہ تے جنہاں نوں آندے نا کہ علی مشکل کشائی نہیں کر سکتا انہاں دے واسطے نقشبندیہ دے امام دا شعر سبحان اللہ بجنگے احد چون نبی ماند تنہا
چلے گئے سارے انہوں نے سمجھا جنگ اسی جت گئے مال غنیمت لمن واسطے چلے گئے آدھے مصطفیٰ کلا رہ گیا سبحان اللہ خالد بن ولید تے اندے 50 ساتھیاں نے حملہ کر دیتا کہ ہن مصطفیٰ کلے کھلوتے ہیں تیر لگیا کھڈے دے وچ ڈگ پے آنے اس احد دے اس بے بسی دے عالم دے وچ اللہ مصطفیٰ نو وحی کرتا سبحان اللہ بجنگے احد چون بھی ماد تنہا خدائش فرس تادہ نادے علی را اس ویلے اللہ نے آگے ہوئے علی نو آواز کیوں نہیں دینا ہے مصطفیٰ جی میں ہارون نہ اسی مددگار بنا کے بھیجی آئی موسیٰ دا علی نو بھی مددگار تیرا بنا کے بھیجے سبحان اللہ آہا یہ آخری یہ دعائیہ شاہدہ شیر آج کی یا دعا ہے آج ساٹھی سبحان اللہ اب آپ اپنے مرزمان جامی فرمائیتے ہیں زدو نیست پوشیدہ احوال جامی کوئی اور جامی دا حال جاندہ ہوئے نہ جاندہ ہوئے مولا تو تا جاندہ ہے علی تو تا جاندہ ہے نا سبحان اللہ زدو نیست پوشیدہ احوال جامی کہ ہستی بما نی سمیم بصیرہ گل مکا دیتی جامی نے آدھا ایک وہ ہے انہو ہو السمیع البصیر ایک مصطفیٰ نو آدھا پہ ہو السمیع البصیر تے تریا علی تو ہے سبحان جنہوں میں آدھا پہ سمیم بصیرہ سبحان اللہ اس پاروں ہوں اجازت دو کہ میں کہیں اور محفل کے ٹائم دیتا ہو ہاں ہاں پڑھو بالکل جی پڑھو